بہت پرانی بات ہے۔ شہر بغداد کی دور دراز کی بستی میں ایک بوڑھا غریب چکی بان رہتا تھا، جس نے اس فانی دنیا میں اپنی زندگی کی کئی بہاریں دیکھی تھیں اور زمانے کی گرم و سرد ہواؤں کے تھپیڑے برداشت کیے تھے۔ اس بوڑھے نے اپنی تمام عمر حلال روزی کمانے میں بسر کی تھی، جس کی وجہ سے اسے کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس کے 3 بیٹے تھے، جو شمشاد کے درخت کی ٹہنیوں کی طرح بلند قامت اور صحت مند تھے۔ ایک دن باپ نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا، میرے نور چشم اور پیارو، اس دنیا میں رہنے والے ہر شخص کی زندگی اچھی یا بری گزر جاتی ہے، اور جس طرح تمہیں معلوم ہے کہ موت ایک اونٹ ہے جو ہر دروازے پر سویا ہوا ہے، اور تمہیں معلوم ہے کہ میری عمر کا سورج بھی لبے بام ہے، آج نہیں تو شاید کل اپنے اعمال کی گٹھڑی کندھے پر اٹھاؤں گا اور اس فانی دنیا سے کوچ کر کے عالم بقا میں پہنچ جاؤں گا۔ اگر سچ پوچھو تو مجھے اس سفر پر جانے یا دنیا کی رنگینیوں کو چھوڑنے کا کوئی غم نہیں ہے، لیکن میری غمگینی کا سبب یہی چکی ہے۔ معلوم نہیں میرے بعد کیا ہوگا اور چکی پر کیا گزرے گی۔ چکی بان کے بیٹوں نے جب باپ کی باتیں سنی تو تینوں بیٹے بیک زبان کہنے لگے، ابا جان آپ مطمئن رہیں، ہم ہر ممکن کوشش کریں گے کہ چکی کے پہیے کو گھماتے رہیں تاکہ گھر کے اخراجات کی گاڑی بھی چلتی رہے اور چکی کے نہ ہونے سے لوگوں کو کسی قسم کی تکلیف بھی نہ ہو۔ چکی بان نے محبت بھری نگاہوں سے اپنے بیٹوں کو دیکھا اور کہا، اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپی نہیں ہے، اور تم بھی جانتے ہو کہ 200 باتیں آدھے عمل جتنی قیمت بھی نہیں پاتی، اس لیے کہ بات اور عمل کا درمیانی فاصلہ زمین اور آسمان کے درمیانی فاصلہ کے برابر ہوتا ہے۔ کیا میں تم سے امید رکھوں اور مطمئن رہوں کہ تم واقعی میں میری باتوں پر عمل کرو گے؟ اگر تم تینوں بھائی مل کر اس چکی کے پہیے کو گھماتے رہے تو یقین مانو اسی میں تمہاری بہتری ہے، یا پھر جس بھائی کو مناسب سمجھو یہ چکی اس کے حوالے کر دو، ورنہ یاد رکھو کہ اگر اس چکی نے کام نہ کیا تو تم خود بھی بھوکے مرو گے اور دوسرے لوگ بھی تمہیں بددعائیں دیں گے۔ جب بوڑھے چکی بان نے اپنی بات ختم کی تو تینوں بیٹوں میں سے ہر ایک نے کہا، ابا جان میں زیادہ سمجھدار ہوں، اس لیے چکی کا انتظام اچھی طرح سنبھال لوں گا۔ بوڑھے باپ نے بیٹوں کو خاموش رہنے کا حکم دیا اور کہا، عقل سلیم ہی اسی بات کا فیصلہ کرے گی، میں دلیل کے بغیر کسی بیٹے کی بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اس لیے بہتر ہوگا کہ تمہارا امتحان لیا جائے تاکہ مجھے معلوم ہو سکے کہ تم میں سے کون شخص بہتر ہے اور احسن طریقے سے چکی کے پہیے کو گھما سکتا ہے۔ میری دعا ہے کہ تم تینوں بھائی امتحان میں کامیاب ہو سکو۔ بیٹوں نے جب امتحان کا نام سنا تو نہایت شوق سے تائید کی اور کہنے لگے، ابا جان ہم ہر امتحان کے لیے تیار ہیں۔ بوڑھے باپ نے اپنے ہاتھ زانوں پر رکھے اور اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا اور دوسرے کمرے میں جا کر اخروٹوں کی 3 گٹھڑیاں اٹھا کر لایا اور بیٹوں کو دیکھ کر کہا، ان گٹھڑیوں میں اخروٹ ہیں، اس لیے آگے بڑھو اور ایک ایک گٹھڑی اٹھا لو، پھر میں تمہیں اگلے قدم کے متعلق بتاؤں گا۔ تینوں بیٹے آگے بڑھے اور ایک ایک گٹھڑی اٹھا لی، کیونکہ یہ گٹھڑیاں زیادہ وزنی نہ تھیں اور باپ تو تینوں گٹھڑیوں کو ایک ساتھ اٹھا لایا تھا۔ پھر ان کے باپ نے کہا، شہر جانے کے لیے اپنی سواری کے گدھے تیار کر لو اور زیادہ راہ کے لیے کچھ خوراک اور دیگر اخراجات کے لیے کچھ رقم بھی لے لو۔ تینوں بیٹوں نے خوشی خوشی اپنے باپ کے حکم کی تعمیل کی اور سفر کی تیاری کرتے ہوئے زیادہ راہ ساتھ لیا اور گدھوں پر سوار ہو کر چکی کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ باپ بھی لاٹھی کے سہارے چلتا ہوا آیا اور بیٹوں کے پاس کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، میرے بیٹو تمہارا امتحان اب شروع ہوتا ہے، تم اب شہر کی طرف جاؤ۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے کہ تم خیریت سے جاؤ گے اور بعافیت واپس آؤ گے۔ شہر میں میرے 3 پرانے دوست ہیں، اس لیے تم میں سے ہر ایک میرے ایک ایک دوست کے پاس پہنچ جانا اور انہیں میرا سلام کہنا اور ان سے پوچھنا کہ دنیا میں حلال رزق کیسے حاصل کیا جاتا ہے، لیکن یاد رکھو اس سفر میں 3 دن سے زیادہ خرچ نہ ہو۔ ویسے اس بات کا قوی امکان ہے کہ اگر تم نے دیر کر دی تو باپ کی جگہ خالی پاؤ گے۔ بڑے بیٹے نے پوچھا، ابا جان پھر ہمارے امتحان کا نتیجہ کیا ہوگا؟ باپ نے بڑے بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، ہماری پوری زندگی ایک امتحان ہے۔ یہ درست ہے کہ تمہارا یہ سفر دوسرے سفر کی طرح ایک چھوٹا سا امتحان ہے، لیکن ان چند دنوں میں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کس شخص کو کون سے مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب جلدی کرو اور اپنے بھائیوں کے ہمراہ نکل جاؤ، تمہارا کام زیادہ اور وقت کم ہے۔ بیٹوں نے جب باپ کی باتیں سنی تو اپنے اپنے گدھے پر سوار ہو گئے اور اپنا دل سفر کے سپرد کر دیا۔ اب وہ بغداد شہر کی طرف جا رہے تھے، لیکن ان کے دل و دماغ میں طرح طرح کے خیالات کی آمد و رفت تھی، یعنی ہر بھائی سوچ رہا تھا کہ وہی امتحان میں پورا اترے گا اور جب اپنے باپ کے پاس پہنچے گا تو چکی کا مالک بن جائے گا۔ وہ انہی خیالات میں کھوئے ہوئے تھے اور چل رہے تھے کہ اچانک مڑ کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ اپنے گاؤں سے کافی دور آ گئے ہیں اور چکی بھی ان کی نظر سے اوجھل ہو گئی ہے، اور جو چیز ان کے سامنے تھی وہ شہر کا لمبا سفر ہے جس کے لیے انہیں بس چلتے رہنا ہے۔ کافی دیر سفر کرنے کے بعد وہ چلتے چلتے تھک گئے۔ اچانک انہیں دور سے ایک سایہ دار اور آرام کی جگہ دکھائی دی، اس لیے منجلے بھائی نے دوسرے بھائیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اب آرام کا وقت ہے، میرے خیال سے کچھ کھا پی لیں، اگر ہم اسی طرح چلتے رہے تو ہمارے بدن کی باقی ماندہ طاقت بھی جاتی رہے گی۔ دوسرے بھائیوں نے بھی اس کی تجویز مان لی اور اپنے گدھوں سے کھانے کا سامان اتارنے لگے۔ اتنے میں اچانک بڑا بھائی چلایا اور فریاد کرتے ہوئے کہنے لگا، ہائے افسوس، تم نے دیکھا کہ کیا ہوا؟ اس کے دونوں بھائی آگے بڑھے اور پوچھنے لگے، کیا ماجرا ہے؟ کون سی آفت ٹوٹ پڑی ہے؟
بڑے بھائی نے اپنے مشکیزے کی طرف اشارہ کیا اور کہا، رستے میں اس کا منہ کھل گیا ہے اور قطرہ قطرہ کر کے تمام پانی بہہ گیا ہے۔ اب میں پریشان ہوں کہ کیا کروں۔ چھوٹے بھائی نے کہا، تم نے بڑی لاپرواہی سے کام لیا ہے، اب تو ہمیں اپنی پیاس بجھانے کے لیے بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بڑا بھائی کہنے لگا، بڑا عجیب سفر ہے، لیکن سفر میں ایسے حادثات تو ہوتے ہی رہتے ہیں، اس لیے آؤ بیٹھ کر سوچتے ہیں۔ چھوٹے بھائی نے مشکیزہ اٹھایا اور کہا، پہلا اور ضروری کام یہ ہے کہ پانی کی تلاش کریں۔ بڑے بھائی نے کہا، آگ جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کرنی چاہیے، لیکن پانی کی تلاش میں کون جائے گا؟ لکڑیاں کون جمع کرے گا اور کون کھانا پکائے گا؟ تینوں بھائی خاموش تھے اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ بڑے بھائی نے انہیں دیکھا تو کہا، مشکل اور اہم کام لکڑیاں جمع کرنا ہے، یہ کام میں خود ہی انجام دوں گا، اگر لکڑیاں نہ ہوئی تو ہم کھانا نہ پکا سکیں گے۔ یہ کہہ کر بڑا بھائی اپنی جگہ سے اٹھ کر لکڑیاں لانے کے لیے چل پڑا، لیکن منجلے بھائی نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے پہاڑ کھودنا ہوگا اور اس میں سے لکڑی نکالی جائے۔ میرے خیال سے مشکل کام کھانا پکانا ہے، اگر لکڑی اور پانی موجود ہوں اور پکانے والا کوئی نہ ہو تو ہم بھوکے مر جائیں گے۔ منجلے بھائی نے اتنا ہی کہا تھا کہ اپنی جگہ سے اٹھا اور پکانے کے لیے چولہا بنانے میں مشغول ہو گیا۔ اب چھوٹا بھائی رہ گیا تھا اور اس کے سامنے خالی مشکیزہ پڑا تھا، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ پانی کہاں سے لائے۔ بہرحال اس نے ہمت نہ ہاری اور مشکیزہ اٹھا کر پانی کی تلاش میں چل پڑا۔ اپنے دل میں کہنے لگا، میرے بھائیوں نے اپنا اپنا کام سنبھال لیا ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ میں بھی پانی لانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ کھانا پکانے اور پیاس بجھانے کے لیے ہمیں پانی کی اشد ضرورت ہے۔ چھوٹے بھائی نے اپنی رفتار بڑھا دی اور پہاڑ کی طرف چل پڑا۔ چھوٹا بھائی جانتا تھا کہ اکثر پہاڑوں میں چشمے ہوتے ہیں اور شاید وہ بھی کسی چشمے پر پہنچ جائے۔ وہ چلتا رہا اور چلتا رہا۔ اس نے پہاڑی سلسلے کے چند ٹیلے عبور کیے، لیکن جتنا بھی آگے گیا اسے پانی کا وجود کہیں بھی نظر نہ آیا۔ پریشان تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے پانی ہی نہ ملے اور اس کے بھائی پیاس سے جان دے دیں اور اسی طرح ہمارا سفر یہیں تمام ہو جائے۔ پھر ہم نہ تو شہر جا سکیں گے اور نہ ہی اپنے باپ کے پہلو میں بیٹھنا نصیب ہوگا۔ پھر وہ کچھ دیر کے لیے ایک چٹان کے سائے میں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد اس نے ارادہ کیا کہ اپنی آنکھیں اور کان اچھی طرح کھولے اور پانی کے چلنے اور فرفر کی آواز پر دھیان دے۔ ممکن ہے اسے پانی نظر آئے یا اس کے چلنے کی آواز سنائی دے۔ ادھر ادھر پھرنے سے اس کے ہاتھ کچھ نہ آئے گا۔ چھوٹے بھائی کے ذہن میں جب یہ نئی تجویز آئی تو اپنی جگہ سے اٹھا اور دوبارہ پانی کی تلاش میں پہاڑی سلسلوں میں پھرنے لگا۔ وہ اسی طرح چل رہا تھا کہ اسے دور سے پانی کے قطرے کے ٹپکنے کی آواز آئی۔ پھر اس نے اپنے کان کھڑے کیے اور اس کی آواز کے تعقب میں چل پڑا۔ ابھی وہ زیادہ دور نہ گیا ہوگا کہ پانی کے چشمے پر پہنچ گیا۔ چشمے کا پانی بہت ہی کم تھا۔ بہرحال وہ نہایت احتیاط سے آگے بڑھا اور بڑی مشکل سے مشکیزہ بھرا اور واپس چل پڑا۔ ابھی وہ چند قدم ہی چلا ہوگا کہ ایک پتھر کو پھلانگتے ہوئے پھسلا اور چاروں شانے چت گر پڑا، جس سے اس کے ہاتھ اور بازو شدید زخمی ہو گئے۔ پھر وہ بڑی مشکل سے سنبھلا اور سب سے پہلے مشکیزے کو دیکھا جو ابھی تک صحیح سلامت تھا، اس لیے خوش ہوا اور اپنے زخموں کو بھی نہ سہلایا اور آگے چل دیا تاکہ جلد سے جلد اپنے بھائیوں کے پاس پہنچ جائے۔ جب چھوٹا بھائی وہاں پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ دونوں بڑے بھائی سوئے ہوئے ہیں، ایک ایسی نیند میں کہ گویا 7 بادشاہوں کو خواب میں دیکھ رہے ہیں۔ منجلے بھائی کی نیند بڑے بھائی سے زیادہ گہری تھی۔ اس نے اخروٹوں کی تھیلی بھی کھولی ہوئی تھی، اس لیے چھلکے ادھر ادھر بکھرے پڑے تھے۔ چھوٹے بھائی نے انہیں بیدار کیا۔ جیسے ہی وہ بیدار ہوئے، مشکیزے کو دیکھ کر اس پر پل پڑے اور گھٹا گھٹ پانی پینے لگے۔ جب وہ سیر ہو گئے تو اعتراض کرنے لگے کہ تمہیں معلوم ہے کہ تم کہاں رہے ہو؟ جب ہم پیاس اور تھکاوٹ سے مجبور ہو گئے تو سو گئے، اگرچہ تم نے مشکیزہ اٹھا لیا تھا لیکن اصل میں سیر و سیاحت کرتے رہے ہوگے۔ دوسرے بھائی نے کہا، افسوس، پانی کے لیے میں خود جاتا تو صاف اور پاکیزہ پانی لاتا اور اتنی